اس کا شکر ہے اور اس کی خاص عنایت ہے کہ جس رب العالمین نے ہم سب کو اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ دعا ہے کہ اللہ آپ کا محاکمین ہم سب کو آقا علیہ السلام کے مشن پر، نبی علیہ السلام کے طریقوں پر، آقا علیہ السلام کی اطاعت و فرمانبرداری میں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ خواہش کرتے ہو، اگر تم یہ امید رکھتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ رب تم سے محبت کرے، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ میری اتباع کر لو، میری پیروی کر لو، میری فرمانبرداری کر لو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پچھلا جمعہ بھی ہم نے اسی موضوع پر سماعت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی باری جب آتی ہے اور محبت کا ثبوت دینے کی باری جب آتی ہے، محبت کا اعلان کرنے کی جب باری آتی ہے، تو میرے سمیت کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس بات کا انکاری ہو، جو اس بات کا انکار کرتا ہو کہ میں اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتا۔ سارے یہ کہیں گے کہ میں اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ کیوں جی ایسی ہے؟ کوئی بھی اس بات سے انکار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ نبی علیہ السلام سے محبت کا اعلان کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام سے محبت سب سے عظیم محبت ہے۔ آپ کو ایک حدیث سنا کے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جو ابھی اسلام قبول نہیں کیا، تو تب بھی ان کا بڑا روب ہے، تب بھی بڑا دبدبہ ہے، تب بھی بڑی دہشت کے مالک ہے، رب نے ان کو بڑی طاقت عطا کی ہے، اور جب اسلام قبول کیا تو اللہ نے اسلام کو سربلندیاں عطا کر دی، جن کا نام ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ ان کی قبر پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے، سارے آمین کہہ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت ہمیں پڑھنے کی توفیق دے، ان جیسے نیک اعمال ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات سامعین، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ مسجد نبوی کا صحن ہے۔ آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے، اور آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں عمر کتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مال آپ پر قربان، میرے بیوی بچے آپ پر قربان، میرا ماں باپ آپ پر قربان، میں سب کچھ آپ پر نثار کرنے کے لیے تیار ہوں، قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب چیزوں کا نام لے لیا، اپنی جان کا نام تو تم نے لیا نہیں ہے، کیا تیری جان سے میں عزیز تر نہیں ہوں؟ کہتے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی پھر تیرا ایمان ہی نامکمل ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی موقع پر فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرنا یہ ایمان ہے تو پھر میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ گواہ رہیے گا، آج کے بعد عمر کو اپنی جان کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسلام کے لیے، دین کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اگر عمر کا مال جاتا ہے چلا جائے، بیوی بچے جاتے ہیں چلے جائیں، ماں باپ قربان ہوتے ہیں ہو جائیں، یہاں تک کہ میں اپنی جان کی بازی تک لگانے کے لیے تیار ہوں، میری جان بھی جاتی ہے چلی جائے، بدلے میں مجھے اللہ اور اس کے رسول کی محبت مل جائے، خسارے کا سودا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے اسی موقع پر فرمایا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تربیت دیتے ہوئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اس وقت تک تمہارا ایمان نامکمل ہے جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے ناتے، اپنے مال و متاع اور اپنی جان سے زیادہ جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان نامکمل ہے۔ ہر مسلمان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے اصول بھی شریعت نے بیان کیے ہیں، اللہ ہمیں ان تمام اصولوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات بات کی تھی ہم نے کچھ سیکھنے اور سکھانے کی باتیں ہو رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے بزرگوں کو، ہمارے دوست احباب کو جو ہمارے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آج ہم ان سے کنارہ کر چکے ہیں، جو آج عمل ہمیں چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، اللہ کی نظر میں پتہ نہیں کتنے عظیم عمل ہوں گے۔ تو آپ ذرا ان پر بھی روشنی ڈالیں، جو ہماری معمولات زندگی میں روزانہ کی بیس پہ پتہ نہیں نہ جانے کتنی مرتبہ وہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے ان چیزوں کی۔ حضرات بندہ رات کو سویا ہے، صبح اٹھا ہے، اٹھنے کے فوراً بعد اس کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ بندہ اٹھا ہے، دعا شعا پڑھ لی اس نے،
جو نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے، کون سی دعا پتہ ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو اطاعت کرنی پڑے گی، ایک ایک سنت کو زندہ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالنا پڑے گا، اس طرح کی شکل و صورت بنانی پڑے گی، اس طرح کی اپنی تربیت کرنی پڑے گی اور اس تربیت کے مطابق عمل کرنا پڑے گا، تبھی جا کے اللہ ہم سے محبت کا اعلان کریں گے۔ بندے نے دعا پڑھی الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اے اللہ تیری ذات کا بڑا احسان ہے جس نے مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ اب آپ سوچیں گے مرنے کے بعد جب بندہ مر جاتا ہے تو جسم سے روح نکل جاتی ہے، یہ تو سویا ہوا تھا۔ حضرات بسا اوقات نیند ایسی گہری ہوتی ہے کہ آوازیں دینے والے آوازیں کستے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، سونے والے کو علم بھی نہیں ہوتا۔ اور میں نہیں کہہ رہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے نیند کو موت کی بہن قرار دیا ہے۔ انسان ایک طرح کا مرا ہوا ہے، انسان ایک طرح کا مرا ہوا ہے، اس کے جسم سے سمجھ لے کہ صرف ہلکی ہلکی سانس ہی کر رہی ہے نا، سننے کی سماعت ختم ہو گئی، دیکھنے کی بصارت ختم ہو گئی، بولنے کی قوت ختم ہو گئی، اب یہ سویا۔ ہاں نیند میں کسی کو بڑبڑانے کی عادت ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ بیماری ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، رب العالمین نے اس موقع پر بندے کو دیکھا کہ اس نے اٹھتے ساتھ میرے نبی کی سنت کو زندہ کیا، اور کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تیری ذات کا بڑا احسان ہے جس نے مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ احیانا، کبھی ان دعاؤں کو یاد کریں اور ترجمے کے ساتھ یاد کریں، پھر پڑھنے کا مزہ آئے گا، پھر آپ کو پتا ہوگا کہ آپ رب سے باتیں کیا کر رہے ہیں، سوتے وقت کیا کہہ رہے ہیں اور سو کے اٹھتے وقت جب دعا پڑھ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور آخر پہ پھر کیا کہہ رہا ہونا، اے اللہ اسی کی طرف ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے، تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد پہلا کام جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ واش روم جاتا ہے۔ کیوں جی؟ سو کے اٹھا ہے، اٹھ کے دعا پڑھی ہے، واش روم گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر تربیت کیا کی ہے؟ عموماً انسان نکلتا ہے اور گیا واش روم میں، چل کے بیٹھ کے اپنا ٹائم پاس کیا، جو بھی اس نے کرنا تھا، اس کے بعد واپس آیا، نہ اندر جانے کی دعا پڑھی نہ باہر آنے کی دعا پڑھی، پتہ ہی نہیں ہے۔ اور دعویٰ کس چیز کا ہے؟ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا ہوں، آقا علیہ السلام کے لیے تن من دن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ کیوں جی یہ نعرے سنتے؟ نبی علیہ السلام کی محبت میں کیا کر دو جی، جشن منا لو جی، نبی علیہ السلام کی محبت میں جھنڈیاں لگا لو جی، نبی علیہ السلام کی محبت میں اور اولیاء کرام کی محبت میں گیار بھی بانٹ دو جی، یہ کر دو جی، وہ کر دو، جو کرنے والے کام ہیں وہ تو تم سے ہوئے نہیں۔ اور جو ہندوانہ رسومات ساری چلتی ہوئی آ رہی تھی ان کو آج ہم نے دین بنا دیا۔ نبی علیہ السلام کی تربیت، نبی علیہ السلام کی تعلیمات، اگر ان پر میں اور آپ بھی چلیں گے تو کون چلے گا؟ کافر چلیں گے؟ وہ تو پہلے انکاری ہیں، اللہ کے انکاری ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے انکاری ہیں، وہ کس طرح باتوں کو مانیں گے؟ نبی علیہ السلام بیت الخلاء میں واش روم میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ شیطانوں کا نام سنا ہے، جنوں کا نام سنا ہے، یہ ان کا ڈیرا ہے، یہ ان کا گھر ہے، یہاں پہ ان کی فیملیاں رہتی ہیں، گندی جگہ ہے، اور اس گندی جگہ پر انسان شوق سے نہیں جا رہا، انسان کو مجبوری ہے، انسان کو ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ وہاں پہ جا رہا ہے، اپنے آپ کو ایک دلدل میں خود دھکیل رہا ہے، اور دھکیلنے سے پہلے جو نبی علیہ السلام نے تربیت کی وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہ وہاں پہ ناپاک جنیاں بھی ہوں گی، ناپاک جن بھی ہوں گے، ناپاک شیاطین ہیں، اللہ میں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہاں پہ قدم رکھنے جا رہا ہوں، اللہ میری حفاظت فرمانا، میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ باہر نکلے اور یہاں تک کہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات کو نوٹ کیا، کاش کہ آج ہم قرآن اور حدیث کو پڑھنے والے بن جائیں۔ نبی علیہ السلام باہر کھڑے ہو کے یہ دعا پڑھ رہے ہیں، اور واش روم میں داخل ہوتے وقت قدم کون سا اندر رکھا ہے؟ حضرات اگر میرا واش روم جانا نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو جائے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بے شک تو وہاں پہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے گیا ہے،
لیکن تیرا جو وہ وقت ہے اللہ اس کو بھی ثواب بنائے گا. لیکن اگر تم نے وہ طریقہ ہی نہیں سمجھا، وہ طریقہ پڑھا ہی نہیں ہے، اس طریقے پر اپنی زندگی گزاری نہیں ہے، پھر جادو بھی ہوں گے، پھر ٹونے بھی ہوں گے، پھر حسد بھی ہوگا، پھر کینے بھی ہوں گے، پھر تیرے بارے میں بغض بھی ہوگا، عداوتیں بھی ہوں گی، نفرتیں بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا. وجہ کیا ہے؟ تو نے نبی علیہ السلام کی سنت کو ٹھکرایا ہے، اقوال صاحب کے طریقے کو ٹھکرایا ہے. حضرت نبی علیہ السلام نے اپنا بایاں قدم اٹھایا اور واش روم کے اندر رکھا، جاتے ہوئے کھبا پیر. بات سمجھ آ گئی؟ نبی علیہ السلام واش روم سے باہر نکلے اور باہر نکلتے وقت آپ کا قدم مبارک کون سا تھا؟ دایاں. اور باہر آ کے آپ نے دعا پڑھی غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی. اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، جہاں پہ کیا تھا وہاں پہ بیٹھ کے تیرا ذکر نہیں کر سکا. اے اللہ یہ غفلت میں وقت گزر گیا، میں اپنی ضرورت کو پورا کرنے میں اپنے وقت کو گزار بیٹھا. اے اللہ اس کے ساتھ میں تیری ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان تمام جناتی چیزوں سے جو مجھے نظر نہیں آ رہی لیکن وہ چیزیں موجود ہیں، تیری تخلیق ہے، تیری مخلوق ہے. اللہ وہ جو چیزیں انسان کو جکڑ لیتی ہیں، ان کو ضرر میں مبتلا کر دیتی ہیں، تکلیفوں میں مبتلا کر دیتی ہیں، اللہ تیری ذات کا احسان ہے کہ جس نے مجھے ان سے بچا لیا. ہاں جی، کیا ہمارا یہ طرز عمل ہے؟ وضو کیا ہم نے، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کسی نے پڑھی ہے، کسی نے نہیں پڑھی. نبی علیہ السلام وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ یہ پڑھ رہے، یہ سنتیں، یہ آقا علیہ السلام کے قول فعل عمل کو پڑھنے کا وقت ہے، ان پر عمل کرنے کا وقت ہے. نبی علیہ السلام نے وضو مکمل کیا اور دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اور لوگوں ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، یہ طریقے اپنانے پڑیں گے. یہ دعا پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ جس بندے نے بڑے احتیاط سے بڑی توجہ کے ساتھ وضو کیا اور وضو کے بعد اس نے یہ دعائیں پڑھنی، اللہ احکم الحاکمین جنت کے 8 دروازے اس کے طرف کھول دے گا، جا جس دروازے سے چاہتے ہو جنت میں داخل ہو جاؤ. رب کو قدم قدم پر ہمیں معاف کرنے کا بہانہ دے رہے ہیں، ہمیں موقع دے رہے ہیں، چانس دے رہے ہیں، پوائنٹس دے رہے ہیں کہ بھئی یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، جنت مل جائے گی، معافیاں مل جائیں گی، رب کی رحمتوں کی بارشیں ہونا شروع ہو جائیں گی. پر ہم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. نماز ہم نے پڑھنی شروع کر دی، نماز میں ہمارا دھیان ہی نہیں، اور نماز کے متعلق کچھ باتیں ہم نے پچھلے میں سن لی ہیں، ان کو ٹچ نہیں کروں گا، باتیں اور بھی بہت ساری کرنے والی ہیں. اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو گئے، زبان میری کہہ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. کیوں جی؟ یہی پڑھ رہے ہیں نا. لیکن یہ جو میں الفاظ ادا کر رہا ہوں، کیا میرا دماغ ان ساری باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہے؟ میرا دل ان باتوں کو تسلیم کر رہا ہے؟ میں کھڑا ہوں، زبان میری تعریفات کے کلمات پڑھ رہی ہے، نہ میرا دماغ حاضر ہے، نہ میرا دل وہاں پر موجود ہے. دماغ میں کاروبار کی باتیں چل رہی ہیں، دل میں طرح طرح کے اور خیالات آ رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی دعا کہ جس میں بے توجہی ہو، یہ نماز کیا ہے؟ دعا ہے نا، رب سے بات چیت کا ایک موقع ہے، اور اگر اس میں توجہ نہیں ہے تو نبوت والی زبان کا فتویٰ سن لیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی دعا، ایسا ذکر کہ جس میں انسان کی توجہ نہیں ہے. اور توجہ کے لیے مفسرین نے جو 3 چیزیں بیان کی ہیں وہ سن لیں. مفسرین کہتے ہیں انسان اپنی زبان سے کہتا ہے، دماغ اس بات کو تسلیم کرے جو زبان کہہ رہی ہے نا. زبان جس بات کا اقرار کر رہی ہے، دماغ اس بات کو تسلیم کرے، دل اس بات کی صداقت کی گواہی دے. جب یہ 3 چیزیں ایک جگہ پر موجود ہوں گی، کون کون سی؟ زبان، دماغ اور دل. جب یہ تینوں چیزیں ایک جگہ پر حاضر ہوں گی، موجود ہوں گی، اس کو کہتے ہیں پوری توجہ. اور جب اس توجہ سے دعا کی جائے گی، رب العالمین اس دعا کو رد کرتے ہی نہیں. لیکن اگر کھڑے نماز میں دھیان میرے کام پہ ہے، میں جو بھی کام کرتا ہوں، جو بھی میرا کاروبار ہے، جو بھی میری تجارت ہے، جو بھی میری فیلڈ ہے، جو بھی میرا شعبہ ہے، جس کے ساتھ میں منسلک ہوں، وابستہ ہوں، میرا دھیان، میری توجہ ادھر ہے. زبان کیا کہہ رہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دماغ ادھر جا رہا ہے، دل کسی اور خیالات میں مبتلا ہے.
توجہ سے حدیث کو سنیے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ آتا ہے اس کا دھیان ہی نہیں ہے, توجہ ہی نہیں ہے, اور اس نے آ کے نہ اس کے قیام میں خشوع, نہ اس کے رکوع میں خشوع, نہ اس کے سجدے میں خشوع, نہ اس کے تشہد میں خشوع, اس نے ٹھوکریں ماری, اس نے ٹکریں ماری اور نماز پڑھ کے چلا گیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندے نے جیسے سلام پھیرا, یہ اس کی نماز آسمان کی طرف اڑتی ہے. ہر بندے کی نماز اڑتی ہے. کسی نے اچھے طریقے سے پڑھی ہے تب بھی, کسی نے برے طریقے سے پڑھی ہے تب بھی, کسی نے نماز کے ارکانوں کی دھجیاں اڑائی ہیں تب بھی, کسی نے اگر نماز کے ارکانوں کا حق ادا کیا تب بھی, یہ نماز اس کے سر کے راستے سے نکلتی ہے, آسمان کی طرف اڑتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے نے نہ تو نماز کے تمام رکنوں کو پورا کیا, نہ اس کی توجہ تھی, یہ نماز اس کے سر سے نکلی, جل کے کالی بجنگ ہوگی, جنہوں سے پنجابی زبان میں جل کے سڑ گئی, سو بن گئی, کولا بن گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس پڑھنے والے کے لیے بد دعا کر دیا, جا جس طرح تو نے مجھے ہلاک کیا اللہ تجھے ذلیل کر دے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, نماز کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ جہنم سے بچنے کے لیے یا جہنم میں جانے کے لیے؟ سوال ہے آپ سے, جواب چاہیے ذرا جلدی. جہنم سے بچنے کے لیے یا جہنم میں جانے کے لیے؟ جہنم سے بچنے کے لیے یقیناً جہنم سے بچنے کے لیے, کیونکہ قرآن نے اس کو بیان کیا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. پہلا جواب قالوا لم نکن من المصلین. جنتی لوگ جنت میں عیش والی زندگی گزار رہے ہوں گے, اچانک سے ان کے ذہن میں خیال آئے گا یار ہمارا فلاں دوست, فلاں رشتہ دار, فلاں عزیز, فلاں ہمسایہ, ہمارے ساتھ چلنے پھرنے والا, گلی بازاروں میں نظر آنے والا, آج وہ جنت میں نظر نہیں آ رہا. رب العالمین سے سوال کر دیں گے. قرآن نے نقشہ کھینچا جنت کا, فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. رب سے سوال کریں گے اللہ وہ جنت میں نظر نہیں آ رہے. اللہ کہتے ہیں اگر وہ یہاں پہ نہیں ہے تو پھر وہ دوسری جگہ پر ہیں, ملنا چاہتے ہو؟ جی ملنا چاہتے ہیں. اللہ سارے پردے پیچھے ہٹا کے جہنم کے اندر وہ جل رہے ہوں گے, سڑ رہے ہوں گے, ان کی چیخوں پکار, ان کے جلتے ہوئے بدن رب العالمین ان کو دکھائے گا, اور یہ جنتی لوگ ان لوگوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر. سقر میں کس چیز نے ڈالا؟ یہ سقر جہنم کی وادی ہے جہاں پہ بے نمازیوں کو رکھا جائے گا. اللہ سب کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے. جنہوں نے پڑھنی ہو آمین کہو. سارے پڑھنا ماشاءاللہ. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے. با جماعت آمین کہتے سارے. ما سلککم فی سقر. جنتی لوگ ان لوگوں سے سوال کریں گے اس سقر اور جہنم کی وادی کے اندر تمہیں کس چیز نے ڈال دیا ہے؟ وہ جواب کیا دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین. ہم نماز نہیں پڑھتے. ایک ہے نماز کو کلی طور پر چھوڑ دینا, پڑھنی نہیں, پڑھنی نہیں. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. کسی اہل حدیث کا, کسی دیوبندی کا, کسی بریلوی کا, کسی شیعہ کا, کسی سنی کا, کسی تنظیم اسلامی کا, میں کسی کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک نماز جان بوجھ کے بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دی اس نے کفر کیا. محاسبہ کریں اپنا میرے سمیت کہ ہم نے کتنی نمازیں چھوڑ دی ہیں. پڑھتے ہیں نا آدم علیہ السلام کا واقعہ, ابلیس کا واقعہ. ابلیس نے کتنی نمازیں چھوڑی تھی جس کی وجہ سے رب نے اس کو لعنتی بنا دیا تھا, جس کی وجہ سے رب نے اس کو مردود بنا دیا تھا, جس کی وجہ سے رب نے اس پر جنت حرام کر دی تھی, جس کی وجہ سے رب نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے جہنم کے اندر پھینکوں گا. کتنی نمازیں چھوڑی تھی؟ سوال ہے آپ سے. صرف ایک سجدہ, اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ سجدہ بھی رب کی ذات کو نہیں تھا. کس کو تھا؟ حکم الہی تھا, سجدہ کرنا تھا آدم علیہ السلام کو. رب کے سجدے کی بات نہیں ہو رہی, رب کے حکم کی بات ہو رہی ہے. حکم الہی ضرور ہے کہ آدم کو سجدہ کر. فسجدوا الا ابلیس, سب نے سجدہ کیا, الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرین. اس نے انکار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. اگر وہ ایک سجدہ آدم کو نہ کر کے کافروں میں, جہنمیوں میں اور مردودوں میں ہو رہا ہے. فجر کی نماز فرض پڑھتے ہیں, ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ جنہوں نے پتا ہے وہ بولو.
ایک رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ اور فرض کتنے ہیں فجر کے؟ 2. ٹوٹل کتنے سجدے ہو گئے؟ 4. ابلیس نے ایک نیچی کی تھا کافر ہو گیا، جہنمی ہو گیا، اور ہم ایک وقت میں فرائض میں سے 4 سجدے چھوڑ کے یہ سوچیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ قرآن کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اے نبی اپنی نبوت والی زبان سے اعلان کر دو فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر میری اطاعت کرنی پڑے گی، میری تربیت پر اپنی زندگی گزارنی پڑے گی، میری دی ہوئی تعلیمات پر اپنی زندگی کو گزارنا پڑے گا، میری اطاعت و فرما برداری کرنی پڑے گی، جیسا میں نے کہہ دیا ویسے اپنی زندگی بنانی پڑے گی، وگرنہ ٹھکانہ جہنم تو ہو سکتا ہے، جنت نہیں۔ نبوت والی زبان نے اعلان کیا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کر لی اس نے جنت میں جانے کا اعلان کر دیا، جس نے میری نافرمانی کر لی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ حضرات اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر میری اتباع کر لو، میری پیروی کر لو، میری فرما برداری کر لو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور یاد رکھیے گا جن لوگوں سے رب محبت کرتا ہے وہ جہنم میں نہیں جاتے، وہ جنت میں جایا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو خوش نصیبوں میں شامل کر دے۔ حضرات صحابی رسول ہیں، ان کے سامنے ایک بندے نے نماز پڑھی اور جب انہوں نے سلام پھیرا صحابی رسول نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ کتنی دیر سے اس طرح کی نماز پڑھ رہے ہو؟ کہتے ہیں 40 سال سے اس طرح نماز پڑھ رہا ہوں۔ صحابی رسول تربیت کس کی ہے؟ نبی علیہ السلام کی تربیت ہے۔ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، قیام کس طرح کا ہونا چاہیے، رکوع کس طرح کا ہونا چاہیے، رکوع کے بعد کھڑے ہونے کا انداز کیا ہونا چاہیے، سجدے میں جانے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، سجدے میں جا کے تمہاری پوزیشن کیا ہونی چاہیے، سجدے سے اٹھ کے کتنی دیر بیٹھنا اور کیا پڑھنا ہے، تربیت کیا نبی علیہ السلام نے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد تشہد میں بیٹھنے کا انداز کیا ہے، سلام پہلے کس طرح پھیرنا ہے، بعد میں کس طرح پھیرنا ہے، اور سلام کے بعد کہنا کیا کیا ہے، تربیت کی تھی نبی علیہ السلام نے۔ صحابی اسی تربیت پر اپنی زندگی گزارتے ہوئے دیکھتے ہیں کسی بندے نے نماز پڑھی، سلام پھیرا، اس کو بلایا کہ کتنی دیر ہوگی اس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ ایک حدیث کے مطابق، ایک روایت کے مطابق اس نے کہا میں 40 سال سے پڑھ رہا ہوں، ایک روایت کے مطابق اس نے کہا 60 سال سے اس طرح نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور صحابی رسول کہتے ہیں کہ اگر تو 40 سال یا 60 سال سے ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ کیوں جی؟ وجہ کیا ہے؟ اسی روایت کے اندر وہ وجہ بھی بیان کی گئی ہے، اگر اس بندے کا رکوع پورا ہوتا تھا تو اس کا سجدہ پورا نہیں تھا، اور اگر کسی رکعت میں اس کا سجدہ پورا ہوتا تو رکوع پورا نہیں ہوتا تھا۔ کیوں جی؟ آج میں بھی اپنی نماز پر غور کروں، آپ بھی اپنی نمازوں پر غور کریں، آج ہمارے رکوع، آج ہمارے سجدے کیا پورے کہ صرف بطور نام کی نماز ہے؟ حضرات یہ تو تھی باتیں نماز کے حوالے سے۔ نماز کا سلام پھر گیا، ہم سارے جماعت میں نماز کا سلام پھر گیا۔ اب نبی علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ سلام پھرا ہے، ایمان سمیت مقتدیوں سمیت سارے ایک مرتبہ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر۔ نماز شروع کہاں پہ ہوئی تھی؟ اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ جس کو کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس کے بعد یعنی کہ اللہ اکبر کر کے جب ہم نے ہاتھ باندھ لیے، اس کے بعد بنیادی معاملات ہمارے اوپر اب حرام ہیں، ہم اللہ کے سامنے اللہ سے بات چیت کرنے کے لیے آ گئے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور اینڈ پہ بھی سلام پھیرنے کے بعد یہ سامنے حدیث لکھی ہوئی ہے، بخاری کا حوالہ دیا گیا ہے، ساتھ میں اس کا ریفرنس نمبر بھی لکھ دیا گیا ہے، آپ گھر جا کے خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے مقتدیوں سمیت اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ بس اس کے بعد نبی علیہ السلام کے اذکار اپنے، صحابہ کرام کے اذکار اپنے۔ میری بات کو پھینکیے گا مت، ہر بندے کے اذکار اپنے اپنے۔ اجتماعی طور پہ کیا کہا ہے؟ سلام پھرا ہے، اللہ اکبر سب نے مل کے کہا، مطلب پتہ چل گیا کہ نماز مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کی بھی آواز اتنی ہوتی
کہ صحابی دو آپس میں بیٹھے ہیں، ان دونوں کو بس تھوڑی تھوڑی آواز پتہ چلی کہ یہ اذکار پڑھ رہے ہیں۔ بلند آواز میں کسی نے تمہارا اذکار نہیں پڑھے، تربیت کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ہم نے جب اپنی نماز مکمل کرنی ہے تو کیا کہنا ہے؟ ایک مرتبہ بلند آواز میں کیا کہنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں کی آواز پست ہو جائے گی امام سمیت۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس کے بعد اپنے اپنے اذکار ہیں، اس کے بعد افضل ذکر لا الہ الا اللہ، یہ دلیل دی جاتی ہے کہ نبی اسلام نے اس کو افضل ذکر قرار دیا ہے۔ کس کو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو افضل ذکر قرار کی۔ بالکل ٹھیک ہے، حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر نماز کے بعد اپنے مقتدیوں سمیت کوئی 2 مرتبہ 4 مرتبہ 6 مرتبہ 8 مرتبہ 10 مرتبہ اس کو پڑھا؟ یا دین تو وہی ہے نا جو نبی علیہ السلام نے بیان کر دیا، آپ سے آگے تو کوئی نہیں نہ ہو سکتا۔ بولے تو صحیح، بات سمجھ آ رہی ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ قرآن نے اعلان کیا کہ جو میرا نبی تمہیں دے وہ لے لو۔ وما نهاکم عنہ فانتہوا، جس سے میرا نبی منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ایسے لوگوں کے متعلق اس سورۃ غاشیہ کے اندر بھی آتا ہے اور سورۃ کہف کے آخر میں بھی آتا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ آئیں گے، ان کے اتنے عمل ہوں گے گویا بہت بڑے بڑے پہاڑ لگ رہے ہوں گے، پہاڑوں جتنے ان کے عمل ہوں گے، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، لیکن اللہ کیا کرے گا؟ تصلا نارا حامیہ، اللہ ان کے عملوں کو اٹھا کے جہنم کی آگ میں ان بندوں سمیت پھینک دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا طریقہ نبی علیہ السلام جیسا نہیں تھا، یا ان کے طریقوں میں، ان کے عملوں میں اخلاص نہیں تھا، ان کے عملوں میں ریاکاری تھی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرات بات ہوئی ہے جو نبی علیہ السلام نے بیان کر دی ہے۔ آقا علیہ السلام سے نہ تو آگے کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ سب سے زیادہ محبت ہم سب کو اگر کرنی ہے تو وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہیں، ان کے بعد نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں، ہمیں ان کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنی ہے۔ اللہ سے محبت کا اعلان ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اعلان ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ کی عزت و احترام، ان کا ادب و احترام کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے، ان جیسی زندگیاں بنانا یہ ہمارے اوپر لازم ہے، اسی میں ہی کامیابی ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر میری اتباع کر لو، میری پیروی کر لو، میرے بتائے ہوئے راستے پر اپنی زندگی کو گزار لو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اس جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔